الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے نعت کے 2 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. مشہور زمانہ کلام ہے، ہر کسی کو آتا ہوگا، بہت مشہور کلام ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ہے، آپ نے بھی مل کر پڑھنا ہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
یا زندہ باد اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام جناب صاحبزادہ والا شان مفتی محمد حسنین رضا صدیقی سیالوی صاحب اور میرے استاد محترم جناب قاری محمد شاہد قادری صاحب، انہوں نے حکم فرمایا کہ چند منٹ کے لیے جو ہے نا 8-10 منٹ کے لیے آپ تقریر کر دیں، بہت شکریہ ہوگا، لیکن چونکہ میں ایک طالب علم ہوں تو اپنا سبق ہی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر مجھے سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، چند معروضات پیش کروں گا۔ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں انسان پیدا فرمانے پر اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑی بات مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر ہمیں اہل سنت و جماعت کا حسین عقیدہ عطا فرما دیا۔ رب العالمین نے لجپال کریم آقا علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے میلاد کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ میلاد کہتے کس کو ہیں۔ ایک ہے لفظ میلاد کا لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لفظ میلاد کا لغوی وہ معنی، لفظ میلاد کا لغوی معنی یہ ہے کہ پیدائش کا دن یا پیدائش کی جگہ، یعنی پیدا ہونے کا دن یا پیدا ہونے کی جگہ، یہ میلاد کا لغوی معنی ہے۔ اور میلاد کی اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے ایسی مجلس یا ایسی محفل کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کے مناقب و فضائل کو بیان کیا جائے، لجپال کریم آقا علیہ السلام کے کمالات و معجزات کو بیان کیا جائے۔ یہ سب چیزیں جائز اور مستحب ہیں، اور اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانا جو ہے بدعت ہے۔ ارے صاحبو، میلاد منانا بدعت نہیں بلکہ میلاد منانا خود خدا تعالیٰ کی بھی سنت ہے، لجپال اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، عمر فاروق کی بھی سنت ہے، عثمان غنی کی بھی سنت ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے۔ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ احباب ذی وقار، دوستو بزرگو، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے پیارے محبوب بفضل اللہ، کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منایا کرو، چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 30
سورۃ والضحیٰ آخری آیت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی دیوانوں، میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کی محفل میں آنے والے لوگوں، لجپال کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کو پیدا فرمایا مگر احسان نہیں جتلایا، ہمیں زندگی عطا کی جو بہت بڑی نعمت ہے مگر احسان نہیں جتلایا، کھانے پینے کے لیے ہر ایک نعمت عطا کی، ہر ایک نعمت عطا کی، سب نعمتیں عطا کی مگر احسان نہیں جتلایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی جو بہت بڑی نعمت ہے مگر احسان نہیں جتلایا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں عطا کیے جو بہت بڑی نعمت ہے مگر احسان نہیں جتلایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی جو بہت بڑی نعمت ہے مگر احسان نہیں جتلایا، غرض ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو اس کی نعمت ہے مگر احسان نہیں جتلایا، جنت بنائی مگر احسان نہیں جتلایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا مگر احسان نہیں جتلایا، تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا مگر احسان نہیں جتلایا، لیکن قربان جاؤں جب باری آئی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی، آمینہ کے لال کی، تمام انبیاء کے سردار کی، بے سہارا کے سارے کی، عبداللہ کے چاند کی، تو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کو انہی میں سے اپنا رسول عطا فرما دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، آپ بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے پڑھ لیجئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر ایک نعمت شان والی ہے، تمام انبیاء رسول شان والے ہیں، جنت بھی شان والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقا مولا کی شان تمام انبیاء رسولوں سے زیادہ ہے، اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تم کو عطا کر کے تم پر احسان فرما دیا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے آقا کا خوب چرچا کرنا چاہیے، خوشیاں منایا کریں، کیونکہ رب العالمین خود فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا، اپنے رب کی نعمتوں پر خوشیاں منایا کرو، چرچے کیا کرو۔ کیونکہ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ حوریں ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، بلکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کائنات میں جو بھی ملا، زندگی ملی، جنت ملی، غرض ہر ایک نعمت حضور کے وسیلے سے ملی، بلکہ تمام علماء کرام جو ہیں ان کا متفق قول بھی ہے کہ جس کی نصیریں بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے امام ہیں، ہر فرقے کا آدمی ان کو مانتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتا ہے یا ان کے ذکر میں شامل ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بے ایمان نہیں مرے گا بلکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ جو کچھ بیان کیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔